اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ میں ہوں آفتاب اقبال۔ ربیع الاول کا خصوصی ولاگ، ہمارے آقا، اور آج اس سلسلے کا 18واں پروگرام۔ بعثت کا 10واں سال جاری ہے۔ نبوت کے 10ویں سال 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی عظیم سعادت نصیب ہوئی۔ آدھی رات سے کچھ دیر بعد حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو براق پر سوار ہونے کا کہا۔ براق آپ کو پہلے مرحلے میں مسجد اقصی بیت المقدس لے کر گیا، جہاں آپ نے انبیاء کو نماز پڑھائی۔ پھر بیت المقدس سے 7ویں آسمان تک کا سفر کیا گیا۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یعقوب اور بعض روایات میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ ساتویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اسی روز یعنی 27 رجب کو 5 نمازیں بھی فرض ہوئیں۔ بعثت کے 10ویں سال ہی آپ کا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا۔ نکاح کے وقت میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال تھی۔ حضرت سودا کے والد کا نام زامع تھا، والدہ شموجل قبیلہ عامر بن لوئی تھا۔ شوال 10 نبی کو آپ کا نکاح ہوا۔ حق مہر 400 درہم مقرر کیا گیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 73 سال تھی۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہیں اور آپ سے 5 احادیث مروی ہیں۔ شوال 10 نبی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے بھی ہوا۔ نکاح کے وقت میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے والد کا نام ابو بکر صدیق، والدہ ام رومان قبیلہ بنو تیم، اور حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی شوال 4 ہجری میں ہوئی۔ وفات 17 رمضان المبارک 58 ہجری میں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل عمر 66 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ جنت البقیع میں مدفون ہیں اور آپ سے 2210 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ عمر مبارک کا 50واں سال اور بعثت کا 11واں سال۔ تمام تر نامزد حالات کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصرت الہی پر یقین رکھتے ہوئے دعوت دین پر ثابت قدم رہتے ہوئے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس تبلیغ کے دوران کفار قدم قدم پر سایہ کی طرح آپ کا پیچھا کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کے عزم میں تن کے برابر بھی کمی نہیں آئی۔ آپ نے بڑی کشمکش کے ساتھ اس دن کی امید پر کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت جلد آئے گی کئی سال جد و جہد کی، اور آخرکار یثرب سے فتح و نصرت کے آثار نمودار ہوئے۔ حسب معمول حج میں زیارت کعبہ کے لیے خزرج کا ایک قافلہ مکہ پہنچا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان کو دعوت اسلام دی۔ چنانچہ حق اور سچ کی آواز سن کر خزرج کے 6 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے والے یہ افراد جب یثرب واپس لوٹے تو انہوں نے کھل کر فخر سے نئے دین کا پرچار شروع کر دیا۔ خزرج نے اسلام کیا قبول کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نصرت کے تمام دروازے کھول دیے۔ عمر مبارک تھا ذی الحج نبوت کے 12ویں سال کے 51ویں سال میں، اور بیعت عقبہ اولیٰ میں اوس و خزرج کے 12 افراد نے اسلام قبول کیا۔ اس بیعت کے بعد مدینہ میں اسلام کا نور پھیلنے لگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو ان کے ہمراہ کیا کہ وہ انہیں قرآن کی تعلیم دے۔ قبیلہ اوس و خزرج اور حضرت مصعب بن عمیر کی موجودگی میں یہاں کے لوگوں میں اسلام کے لیے ذوق و شوق پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 52واں سال اور بعثت کا 13واں سال۔ حضرت اسید بن حفیر نے اسلام قبول کیا اور پھر حضرت سعد بن معاذ جیسی بڑی شخصیت نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر بیعت عقبہ ثانی میں 72 افراد ایمان لائے۔ حضرت مصعب بن عمیر جب رجب کے مہینے میں مکہ واپس تشریف لائے اور یثرب میں اسلام کے فروغ کے واقعات کے ساتھ ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی دی کہ اس سال زیادہ لوگ حج پر آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تسکین ہوئی۔ قبیلہ اوس و خزرج کے 72 اور ایک روایت میں 76 لوگوں نے حج کے بعد عقبہ ہی کے مقام پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت اپنی جانوں سے بڑھ کر کرنے پر بیعت لی۔ سب نے اسلام قبول کیا۔ اس بیعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس آپ کے چچا اور اوس و خزرج کی طرف سے حضرت برا بن عازب جو بیعت عقبہ اولیٰ میں اسلام لا چکے تھے، حضرت ابو الہیشم بن تیہان اور حضرت عباس بن عبادہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیعت لینے والوں سے فرمایا، تم میرے لیے حضرت عیسیٰ بن مریم کے حواریوں کی طرح ہو۔ اس بیعت میں خواتین بھی شامل تھیں۔ ربیع الاول کا خصوصی ویلاگ ہمارے آقا آپ نے سنا۔ آج اس سلسلے کا 18واں پروگرام پیش کیا گیا۔ اے ڈاٹ نیوز کے ساتھ آفتاب اقبال کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔